إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا،
جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کا بھی جو افضل ترین عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ آخری 10 دن اس مہینے کے بھی دنوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور وہ آخری 10 دن جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ آج جو ہے وہ 17واں روزہ ہے، اور 3 دن بعد ان دنوں کی ابتدا ہونے والی ہے کہ جن دنوں کو اور جن دنوں کی راتوں کو سارے سال کی راتوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، کہ جن کی راتوں میں قیام بھی سب سے افضل ہے، اور جن کے دنوں میں صیام بھی سب سے افضل ہے، اور جن راتوں میں لیلۃ القدر جیسی افضل ترین رات بھی موجود ہے، اور وہ عشرہ اور وہ آخری 10 دن جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ ان آخری 10 دنوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل اور ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہمارے لیے ایک راستہ اور طریقہ ہے۔ ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے سفر طے کرنا ہے۔ ہم نے آپ کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اور آپ رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ آج ہمارے آخری عشروں میں شاپنگ کے اندر، محفلوں کے اندر، فضولیات کے اندر، واہیات کے اندر اور گفتگو اور گفت و شنید کے اندر راتیں بسر ہو جاتی ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں۔ لیکن وہ طریقہ جس طریقے سے رسول اللہ ان راتوں کو بسر اور گزارا کیا کرتے تھے، ان راتوں میں جو عمل کیا کرتے تھے، وہ طریقہ آج ہم اپنانے سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، ایقظ لیلہ، تو آپ آخری عشرے کی تمام راتوں کو بیداری کیا کرتے تھے، اور راتوں کو بھی بیدار کر دیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت کہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ راتوں کو بیدار کرتے، اور کیا کرتے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے۔ اکیلے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے قیام نہیں کرتے، بلکہ اپنی بیگمات کو، اپنی بیویوں کو، امہات المومنین کو بھی بیدار کرتے، اپنے ساتھ قیام کرنے کے لیے کھڑا کرتے، یعنی خود بھی قیام کرتے اور گھر والوں کو بھی قیام کرنے کا حکم دیتے، اور ساری رات قیام جاری رہتا۔ اور کیا ہوتا؟ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے کہ اب عبادت کا جو ہے وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، اب صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب کوئی اور کام نہیں، صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا داری کے لیے سارا سال پڑا ہے، یہ آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، اس کے راتیں بھی اعلیٰ ہیں، اس کے دن بھی اعلیٰ ہیں۔ رسول اللہ اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تو یہ تھا، لیکن آج ہمارا یہ عشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ عشرہ تو افضل ہے، عشرہ تو اعلیٰ ہے، عشرے کی افضلیت میں اور مقام میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو مقام اس وقت تھا رمضان کے مہینے کا، آج بھی وہی ہے۔ ہمارے عمل میں کوتاہی آئی ہے، ہم نے رمضان کے مقام اور افضلیت کو جو ہے وہ کم تر سمجھا ہے، کم تر جانا ہے۔ اگر ہم رمضان کے مقام اور اس عشرے کے مقام کو سمجھ لیں اور حقیقی طور پر جان لیں، تو ہم کبھی بھی رات کو اپنے بستر پر آرام نہ کریں۔ اور یہ یاد رکھو، یہ سال کے مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے، اس سے افضل مہینہ دوبارہ نہیں آنا۔ اور یہ سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہیں، افضل ترین راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے،
اور آخری عشرے سے افضل ترین راتیں پورے سال میں دوبارہ نہیں آنی. یہ راتیں اس قدر افضل ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے. اور آپ عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں سے بالا تر ہو کر، دنیاوی حاجتوں سے دور ہو کر، بالکل ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے مسجد میں ڈیرے لگا لے، مسجد میں جم کے بیٹھ جائے اور 10 دن اور 10 راتیں اللہ کی عبادت کرے. بس اس کا کام یہ ہے کہ قیام کر لیا، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھے، اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو لبریز کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر جاری اور ساری رکھے. ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہے. یہ ہے اعتکاف، کہ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اعتکاف ہوتا ہے صرف مسجد میں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی اعتکاف مسجد میں کیا کرتے تھے، اور آپ کی بیگمات، آپ کی بیویاں بھی اعتکاف مسجد میں کیا کرتی تھیں. آج ہم کہتے ہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر لیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اے لوگو اعتکاف کرو مسجدوں میں. اعتکاف کا محل اور اعتکاف کا موضع اور جگہ وہ مسجد ہے. اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی اگر اعتکاف کیا ہے تو مسجد میں کیا ہے. آپ کی بیگمات نے اگر اعتکاف کیا ہے تو مسجد میں کیا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، آخری سال تھا آپ کی زندگی کا، اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے اس سال جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا، 2 مرتبہ قرآن سنایا. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ آپ بیٹھ جاتے اور جم کے بیٹھ جاتے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے، بس اللہ کی عبادت اور عبادت اور بس عبادت، فقط عبادت. اور عبادت اس قدر کہ رب راضی ہو جائے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے. دین اسلام میں ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، اور ہر عبادت کا مقصد رضا الہی ہے. اگر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کا فائدہ نہیں. عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. جس بندے کو اللہ کی رضا مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کی عبادت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا، ہدف پورا ہو گیا. عبادت کا ہدف اور ایک مقصد ہے. جیسے تمہاری تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے نا، اس طرح عبادت کا مقصد بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ. اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول اپنے رب کو راضی کرتے تھے، صحابہ بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، آپ کی بیگمات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی. جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کے بعد آپ کی بیویاں پھر بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی. اور اعتکاف کے اندر جتنی ہو سکے نفلی عبادت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ذکر کرو، رکعات پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کی رضا اول ترین مقصد ہے. جب نفلی عبادت کرو گے، نوافل کا جو طریقہ اور تسلسل ہے وہ تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دے گا کہ اللہ تمہاری ہر پکار کو سنے گا اور ہر سوال کا جواب دے گا، ہر چیز تمہیں عطا کرے گا. اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ لا یزال عبدی الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ ہمیشہ نوافل پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے.
پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ میرا اتنا قریبی بن جاتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس کان کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس ہاتھ کے ساتھ وہ چیز کو پکڑتا ہے، میں اس کا قدم اور پاؤں بن جاتا ہوں، جس پاؤں اور قدم کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ وہ چیز سنتا ہے جو اللہ کی اطاعت ہے، جو اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمانات سنتا ہے، وہ چیز سنتا ہے جو اللہ کی فرما برداری ہے، اور وہ چیز نہیں سنتا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی موسیقی، گانا، ڈھول ڈمکا، اور اسی طرح فحش گوئی، فحش گفتگو، فضولیات، واہیات، اور اسی طرح بکواسیات، جو فضول گفتگو ہے وہ بندہ میرا نہیں سنتا، کیونکہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کو فضول گفتگو سے میں بچاتا ہوں، اس کو فحش گفتگو سے میں بچاتا ہوں، اور اپنی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے جو میں اسے دکھاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے جو میری اطاعت اور جو میری فرما برداری ہے، اور وہ اپنی آنکھ سے وہ نہیں دیکھتا جس چیز میں میری نافرمانی ہے، جس چیز میں اس کو گناہ ملے گا، جو میری محرمات ہے، جو میری منہیات ہیں، ان کو نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس چیز کو پکڑتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو کام میری فرما برداری والا ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جس میں میری نافرمانی ہو۔ اپنا قدم اس چیز کی طرف چلاتا ہے، اس چیز کی طرف بڑھاتا ہے جس طرف میری فرما برداری ہے، اور اس طرف کبھی نہیں جاتا جس طرف میری نافرمانی ہو۔ اس بندے سے میں اتنا پیار کر دیتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اتنا محبوب بنا لیتا ہوں کہ اس کو حصار میں لے لیتا ہوں، اس کے ارد گرد ایک قلعہ بن جاتا ہے، ایک قلعے کی فصیل بن جاتی ہے۔ اس فصیل کی مضبوطی اتنی ہے کہ وہ فصیل اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے، وہ قلعہ کی دیوار اللہ کی طرف سے کھڑی کی گئی ہے کہ گناہ قریب نہیں آنے دیتا۔ اللہ اتنی حفاظت کرتا ہے کہ کان بھی نافرمانی سے محفوظ، آنکھ بھی نافرمانی سے محفوظ، ہاتھ بھی نافرمانی سے محفوظ، قدم بھی نافرمانی سے محفوظ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کا یہ ایمان کا لیول ہو جاتا ہے، جب اس مقام اور اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں مطلوب کو حل کرتا ہوں، پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نوافل کے ذریعے سے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے ذریعے سے اپنے بندے کو اپنا محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ہر مانگ کو، ہر طلب کو پورا کر دیتے ہیں، اور یہ اس بندے کے لیے انعام ہے جو بندہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور نوافل میں سب سے اول ترین نوافل کون سے ہیں؟ وہ ہیں دن اور رات کے اندر 12 رکعات جو فرض نمازوں کے پہلے اور بعد میں ہیں، اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد قیام اللیل اور تہجد ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ نوافل میں سے بھی سب سے افضل ہیں، اور ان کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی واضح فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن اور ایک رات کے اندر 12 رکعات پڑھ لیں، بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، گھر بنانا کوئی آسان کام ہے؟ آج دنیا کے اندر ایک گھر بنانا ہو، ساری زندگی کی جمع پونجی، ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کا جو جوڑا ہے وہ سب خرچ کرنا پڑ جاتا ہے ایک گھر بنانے کے لیے۔ اتنا مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز، مٹیریل، جگہ، زمین، جائیداد اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کا گھر ہے، یہ دنیا کی رہائش ہے، یہ دنیا کی سکونت ہے، یہ دنیا کا مسکن ہے۔ اس کے لیے انسان اپنی ساری زندگی کی تگ و دو، اپنی ساری زندگی کی محنت اور مزدوری ایک گھر کے لیے لگا دیتا ہے،
اور وہ آخرت کا گھر ہے جو اس دنیا کے گھر سے 1000 گنا بہتر ہے، اور اس گھر کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کوئی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں، کوئی زیادہ مزدوری بھی نہیں کرنی پڑتی، بس دن اور رات کی 5 نمازیں تو مسلمان پہ فرض ہے، وہ تو پڑھنے آنی ہی ہیں، وہ تو پڑھنی ہی ہے، وہ پڑھے بغیر گزارا نہیں۔ جب 5 نمازیں پڑھنے کے لیے آگے ہو تو ان 5 نمازوں سے پہلے اور بعد میں 12 رکعت ٹوٹل ہیں، وہ 12 رکعتیں پڑھ لو، اللہ تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اور وہ جنت کا گھر، اس کی کیا مثال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرا من ظہورها یرا من ظاہرها باطنها وباطنها من ظاہرها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت کا جو گھر ہے نا، وہ جو جنت کے اندر بندے کو بنگلہ ملے گا، جو ایک کوٹھی ملے گی، جو ایک رہائش اور مسکن ملے گا، وہ گھر ایسا ہوگا کہ اس گھر سے اندر سے دیکھیں گے تو باہر نظر آئے گا، اور باہر سے دیکھیں گے تو اندر نظر آئے گا۔ اتنا خوبصورت خیمہ ہوگا، اور اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا صاف اور شفاف ہوگا کہ اس کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا، شیشے کا بنا ہو۔ اتنا خوبصورت گھر انسان کو ملے گا جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے۔ اور وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ آپ نے فرمایا 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 رکعتیں ظہر کے بعد ہیں، اور اسی طرح 2 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد ہیں، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے ہیں۔ یہ 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے تو یہ فضیلت ہے کہ جنت میں گھر بن جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 رکعتوں کی، ان 12 نفلوں کی، ان 12 سنن مؤکدہ کی الگ الگ بھی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها۔ دنیا والو سن لو، سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کماتے ہو، دنیا کے پیچھے در در بھٹکتے ہو، دھکے کھاتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو، یہ یاد رکھو خیر من الدنیا وما فیہا۔ جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز سے پہلے اس نے 2 رکعت سنتیں ادا کر لی، وہ نماز سے پہلے پڑھی ہوئی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ 2 رکعتیں ان سب سے افضل ہے، پوری دنیا سے افضل۔ صرف 2 رکعت، منٹ کتنے لگتے ہیں؟ 5۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فجر کی 2 سنتیں بڑی ہلکی پڑھا کرتے تھے، ایک میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، اور بالکل مختصر 5 منٹ کے اندر انسان وہ چیز کما لیتا ہے کہ جو ساری دنیا نہیں کما سکتی۔ پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی مقام ہے دنیا کے اندر، بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں، بڑی بڑی اشیاء بھی ہیں، بڑی بڑی مہنگی ترین بھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس پر ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ظہر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 رکعات وبعدها 4 بعدها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، معمولی سی عبادت ہے۔ ظہر پڑھنے آیا، 4 رکعت پہلے پڑھ لی، 4 رکعت بعد میں پڑھ لی، اللہ نے اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب وہ بندہ جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور جہنم کی آگ اس بندے کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ محفوظ ہو گیا، اس بندے کو اللہ نے حفاظت میں لے لیا، اب وہ جنت میں جائے گا۔ جب جہنم سے محفوظ ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، تو دوسری جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازیں گے۔ اور کون سا بندہ؟ جو ظہر سے پہلے 4 پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 4 پڑھتا ہے۔ اور عصر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے آ کے 4 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے۔ دیکھیں کتنی فضیلتیں ہیں، ہم اگر ان پر غور کریں تو ایک دن میں ہم پہاڑوں کے برابر خزانے سمیٹ سکتے ہیں، ایک دن میں ہم پہاڑوں کی مثل نیکیاں اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔
اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں، صرف ذرا سا غور کرنے کی دیر ہے، ذرا سی توجہ دینے کی دیر ہے، ذرا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس حساب سے مینٹین کریں، اپنے آپ کو سنن کے لیے اور نوافل کے لیے تیار کریں کہ ہم نے فجر کے وقت بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنی ہے، بعد میں بھی 4 پڑھنی ہے، عصر سے پہلے بھی 4 پڑھنی ہے، مغرب کے بعد بھی 2 پڑھنی ہے، عشاء کے بعد بھی 2 پڑھنی ہے۔ جو 12 پڑھے گا تو جنت میں گھر بن جائے گا۔ اب یہ فضیلت ہے ان نوافل۔ اور اس سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراق کے بارے میں، آپ نے فرمایا من صلی فی جماعۃ ثم قعد ثم یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کان له کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز باجماعت امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، جاری اور ساری رکھتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا مکمل ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور آپ نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا تامتن تامتن تامتن، یعنی مکمل 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 ثواب ملے گا، کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ 1 حج اور 1 عمرے کا۔ آج حج کتنا مہنگا ہو گیا، عمرہ کتنا مہنگا ہو گیا، وہاں جانا کتنا مشکل ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں۔ وہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ یہیں پہ بیٹھے وہ اجر اور وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ثواب اور وہ جزا اور وہ بدلہ یہیں پہ بیٹھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ مختصر سا عمل ہے۔ جس دن یہ کام کر لو گے اس دن حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر روزانہ کرو گے تو روزانہ اپنے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھوا کے جاؤ گے۔ اور حج کا ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 مقبول حج جو ہے نا، بندہ حج کرے اور اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہو جائے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس بندے کو ایسے کر دیتے ہیں کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے، اس کی کوئی غلطی اور کوتاہی ہے ہی نہیں۔ یہ 1 حج کا ثواب ہے، اور اللہ اس بندے کو حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اور نفل نوافل پڑھتا ہے، اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے تو یہ عبادت مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو مقصد اور ہدف لے کے آئے گا نا کہ میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا کام ہی یہ ہے کہ میں نے نفل پڑھنے ہیں۔ جب اس کا کام اور اس کا مقصد، اس کا مطلوب اور اس کا ہدف یہ ہوگا کہ میں نے عبادت کرنی ہے، ان 10 دنوں میں بیٹھ جائے، روزانہ اشراق پڑھے، روزانہ حج اور عمرے کا ثواب، روزانہ 12 رکعت پڑھے، روزانہ جنت میں گھر بنے گا، روزانہ جو ہے وہ عصر کی رکعت پڑھے، روزانہ اللہ رحم کرے گا، روزانہ ظہر کی رکعت پڑھے، روزانہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کرے گا، روزانہ فجر کی رکعت پڑھے، روزانہ اللہ اس کو دنیا و ما فیہا سے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ یہ بندہ وہ کر سکتا ہے جو اس کے لیے وقت نکالے گا۔ اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل تو سال کے دوسرے دنوں سے بہت سے گنا بہتر ہے۔ اور 5 راتیں، ابھی بات کروں گا لیلۃ القدر کی بات میں، 5 راتوں کی عبادت کے تو پھر کیا کہنے، ان 10 دنوں میں عبادت جو ہے وہ بھی بڑی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کرتا ہے تو ہر صبح والے دن جب اس کو اللہ نے سانس دی ہے، اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، رات کو سویا تھا، صبح صحیح سلامت اٹھ گیا۔ کتنے ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے، کتنے ایسے ہیں آنکھیں بند کی بند رہ جاتی ہیں، کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، دوبارہ پھر سانس لینے کا موقع دیا، تمہاری آنکھیں کھلی، تم اٹھ کے بیٹھے، تمہارے جوڑ سلامت ہیں، تمہارا جسم تندرست ہے، تمہارا ہر ایک عضو جو ہے وہ درد سے تکلیف سے محفوظ ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے ہر جوڑ پر اللہ نے صدقے کو رکھا ہے،
کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ سارے دن میں اگر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اگر اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے جوڑوں کا صدقہ ادا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا فی الانسانی 360 مفصلا۔ آپ نے فرمایا ایک انسان میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ صدقہ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس جوڑ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے تمہیں ہر روز اس جوڑ کو صحیح سلامت سونپا ہے اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بندہ 2 رکعت اشراق کی سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کے حضور ادا کر لے، اللہ تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ قبول کر لیتے ہیں اور یہ بندے کا شکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر سب سے بڑھ کے، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، جسم دیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے اس سے بڑھ کے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ ایمان کے بعد اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ ہمیں آخری عشرے سے نوازے گا اور آخری عشرے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو بندہ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی رہتا ہے وہ بندہ بھی دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ جس حال میں اللہ رکھتا ہے وہ حال ہر حال میں بہتر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، بندہ نہیں جانتا، بندہ ناقص العقل ہے، بندہ نہ سمجھ ہے، بندہ بھول بھی کر جاتا ہے، کمی کوتاہی بھی کر جاتا ہے، سستی کاہلی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کو نہیں پتہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، بندہ اپنی محدود نظر سے فیصلہ کرتا ہے، محدود سوچ سے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی سوچ، اللہ کی فکر، اللہ کی سوچ لامحدود ہے، اللہ کی نظر لامحدود ہے۔ اللہ اس لامحدود سے تمہارے لیے جو سوچ کے بیٹھے ہیں وہ بہتر ہے، اور جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے حال پر اور حالت پر راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے، شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا اصل مقصود ہے، جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی رضا اصل مقصود ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی رضا ایسی چیز ہے کہ جو جنت سے بھی بڑھ کے افضل مقام رکھتی ہے۔ اللہ کی رضا جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کو نعمتوں سے نوازے گا، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، ایسے ایسے پھل ہوں گے، ایسے ایسے باغات ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی نعمتیں جو کسی کان نے کبھی نہیں سنی، ایسی نعمتیں جو کسی بشر کے انسان کے دل پر کبھی کھٹکی بھی نہیں، کبھی خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ہوں گی انسان دیکھ کے حیران اور ششدر رہ جائے گا، انسان دیکھ کے تعجب کا اظہار کرے گا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نواز دیں گے، پھر اللہ جنتیوں کو پکاریں گے، جنتیوں کو پکاریں گے، ان اللہ تقول یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ جنتیوں کو کہیں گے اے جنت والو، اے جنتیو، ہل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں جو میں نے دیا ہے تمہیں پسند آ گیا ہے؟ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضا، اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے، ہم پھر بھی راضی نہیں ہوں گے تو کب راضی ہوں گے؟ اب تو ہم راضی ہو گئے ہیں، تیری ہر نعمت مل گئی ہے۔ جنت کے اندر قانون اور اصول یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش کرو گے سامنے آ جائے گا، جو سوچو گے، جو چاہو گے وہ مل جائے گا، جو طلب کرو گے مطلوب مل جائے گا، جو مقصد ہوگا
وہ حاصل ہو جائے گا۔ جنت کا یہ اصول اور قانون اللہ نے بنا دیا ہے۔ لیکن ساری نعمتیں، ایک طرف پھل، ایک طرف باغات، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں، جنت کا حسن و جمال، جنت کے اندر اللہ کے طرح طرح کے انعامات، یہ سارے ایک طرف، اور ایک طرف اللہ کہیں گے جنتیو میں اس سے بھی افضل تمہیں چیز دینے لگا ہوں۔ جنتی کہیں گے اس سے افضل اللہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ سب سے افضل تم نے ہمیں دے دیا ہے، اور ہمیں تم نے وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جو تم نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی، صرف جنتیوں کو عطا کی ہے۔ اب اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل لکم رضوانی احل لکم رضائی، اللہ فرمائیں گے آج کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے میں تم جنتیوں پر راضی ہو گیا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور آج کے بعد سے میں کبھی بھی تم جنتیوں پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ میری عید سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ میں تمہیں جو رضا والا انعام دے رہا ہوں نا، خود راضی ہو رہا ہوں تم پر، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں، اصل میری رضا ہے۔ اللہ کی رضا ہوگی تو جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں گی، اگر اللہ کی رضا نہیں تو جنت کی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہاں سے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کا کتنا مقام ہے۔ یہ بات تحت آ گئی اس کے کہ صحابہ کے لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو بس اتنی سی بات پہ غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جس کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، جس کو اللہ کی رضا مل گئی، اس کی دنیا بھی جو ہے وہ بالا تر ہے، اس کی آخرت بھی بالا تر ہے۔ اسے دنیا میں بھی سب کچھ مل گیا، اس کو آخرت میں بھی سب کچھ مل گیا۔ اور ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، ہر طرف جو ہے وہ بد امنی اور قتل و غارت، اور اسی طرح دن بدن فحاشی اور عریانی پھیلتی جا رہی ہے، اسی طرح گناہ برسر عام ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حدود کی پامالی، اور اسی طرح بہت ساری بدعمالیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے عذاب کو بھی دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر وبا بھی آئی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کسی کو مس نہیں کر سکتی، فاحش مرد کسی کو مس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیماری ہی ایسی بھیجی ہے کہ جس کی وجہ سے فحش افعال کا ارتکاب کرنے والے دور بھاگ گئے ہیں۔ اللہ نے بیماری ہی ایسی بھیجی ہے، اور یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے، اللہ اپنے بندے کو ویسے ہی مبتلا نہیں کرتے، ویسے ہی پریشان نہیں کرتے۔ یہ بندے کے اپنے کرم ہوتے ہیں، اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اپنے کرموں کا صلہ ہے، اپنی برائیوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، تم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ تمہارے اپنے کرموں کا اور گناہوں کا نتیجہ ہے، وگرنہ اللہ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کا بدلہ لینا شروع کر دے تو تم دنیا کے اندر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے ہر گناہ کا بدلہ دینے کی۔ اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جو سزا رکھی ہے وہ دنیا میں کبھی بھی بھگت نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول نے دعا کر دی، دعا کی اللہ مجھے دنیا کے اندر وہ سزا دے دے جو تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے۔ کمزور ہونا شروع ہو گئے، کمزور، دن بدن کمزور۔ اللہ کے رسول عیادت کے لیے آئے، کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھے بھلے تھے، کمزور ہی ہوتے جا رہے ہو، تم نے کیا کہا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کوئی ناگہانی چیز کی ہے، کوئی کون سا کام کیا ہے، کیا کہا تم نے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز ایسی دعا نہیں کرنی، کیونکہ تم اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ آخرت کا عذاب دنیا میں برداشت کر سکو، آخرت کا عذاب دنیا میں سہ سکو، تم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس طرح کا سوال نہیں کرنا اللہ سے سوال کرو تو اللہ کی رحمت کا سوال کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی معاف کرے، اللہ تمہیں آخرت میں بھی معاف کرے۔ اس طرح کا اللہ اپنے بندے کے ہر گناہ کا بدلہ نہیں لیتے، ہر نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ہر نیکی کا بدلہ تو مل جاتا ہے، لیکن ہر گناہ کا بدلہ اگر دینا شروع کرے، سزا دینا شروع کرے تو بندہ زندہ ہی نہ رہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے، تم بدلو گے حالات بھی بدل جائیں گے، تمہارے اندر تبدیلی آئے گی، حالات میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ ذرا غور کرو، اتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مالک ہم سے ناراض تو نہیں، وہ مالک جو خوشحالیاں دیتا ہے، وہ مالک جو صحت دیتا ہے، وہ مالک جو نعمتوں سے نوازتا ہے، کہیں وہ مالک ہم سے ناراض تو نہیں ہو کر بیٹھا؟ وہ مالک اگر ناراض ہے تو وہ ہمیں کیسے صحت دے گا؟ وہ مالک اگر ناراض ہے تو وہ ہمیں کیسے خوشحالیاں دے گا؟ وہ مالک اگر ناراض ہے تو وہ کیسے وبا کو دور کرے گا؟ اس کا حل صرف ایک ہے، فقط اور بس ایک حل ہے کہ اس مالک کو راضی کر لو جو خوشحالیاں بھی دیتا ہے، جو وبائیں بھی دور کرتا ہے، جو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، جو خوشحالیاں بھی دیتا ہے۔ اس مالک کو راضی کر لو، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ اگر ناراض ہے تو سب کچھ ناکام ہے۔ دیکھو کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو نماز بھی کسی کارے نہیں، روزہ بھی کسی کام نہیں، صدقہ بھی کسی کام نہیں، کیونکہ نماز، روزہ، صدقہ ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ اللہ تو پہلے ہی ناراض بیٹھا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرو گے؟ پہلے اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جاؤ گے نا تو اللہ مان جائے گا۔ اللہ کوئی تم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتا، زیادہ سجدے نہیں مانگتا، اللہ تمہاری زیادہ مشقت نہیں چاہتا، اللہ کو صرف تمہارا ایک سجدہ چاہیے۔ اللہ تو ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی راضی کرنے والا ہو، کوئی اللہ کے سامنے آنے والا ہو، اللہ کے سامنے آ کے ایک سجدہ جس میں ندامت بھی ہو، جس میں شرمندگی بھی ہو، جس میں توبہ کا احساس بھی ہو، جس میں احساس گناہ بھی ہو، جس میں ضمیر کی بیداری بھی ہو، صرف ایک سجدہ جس میں رجوع اللہ ہو، جس میں خالص دل کی نیت بھی ہو، جس میں اللہ کی رضا کا حصول بھی ہو، اس سجدے میں ایک قطرہ آنکھ سے بہہ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت کو زیر نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے تقوی کو زیر نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے، انسان کی آنکھ سے سجدے کی حالت میں نکلا ہوا ایک قطرہ اللہ کی ساری ناراضگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ سارے کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے اور اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ، کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہیں۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہے، اور اگر اللہ کے در پہ آنا چاہتے ہو تو ایک سجدہ اللہ کو کر دو، ایک سجدہ، اور اس سجدے میں اللہ کا اس قدر شکر اور اللہ کا اس قدر قدردان ہونا چاہیے کہ انسان ذرا غور کر کے دیکھے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے اسے دنیا میں نواز دیا ہے، جو کتنی نعمتیں اسے آخرت میں ملیں گی وہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان شکر بھی ادا کرے تو اللہ کو شکر گزار بندہ بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو شکر کرنے والا بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی غریب کو صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو کوئی سوٹ پہنا دیتے ہیں، کسی غریب کو جوتا لے دیتے ہیں، وہ غریب آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دے، اگرچہ تعریف کروانا بہتر کام نہیں ہے، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، تعریف نہ سنو، لیکن اگر وہ تعریف کر بھی دے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی تعریف تھوڑی سی کر دے، آپ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بادشاہ کے سامنے، کوئی حکمران کے سامنے اس کی تعریف کر دے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچو، وہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی دولت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں ایک ایک نعمت سے نوازا ہے، اس خالق و مالک کا جب ہم شکر ادا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے تو وہ اپنے بندے کی ہوئی تعریف پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ بندے کی ہوئی تعریف پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے بندے کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا خالق و مالک میں ہوں، تو میرے در پہ ہی آئے گا تو نجات ملے گی۔ بندہ اگر نعمتوں پہ غور کرنا شروع کرے نا تو ذرا غور کر کے دیکھے، اللہ نے آنکھ دی ہے نا، آنکھ کو دیکھ لے، اس آنکھ کے اندر اللہ نے ہزاروں کیمرے فکس کر دیے ہیں۔ تمہارے دنیا کے بنائے ہوئے جتنے مرضی کیمرے آ جائیں، 1000 میگا پکسل کا کیمرہ بھی آ جائے، اس آنکھ کے کیمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم زوم کرتے ہو، تصویر پھٹ جاتی ہے، ایک حد تک صاف دکھاتا ہے، اس کے بعد صفائی ختم ہو جاتی ہے، کیمرے کی دکھائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آنکھ کے اندر اللہ نے اتنے کیمرے فٹ کر دیے ہیں، یہ رات کو بھی دکھاتا ہے، صاف دکھاتا ہے، صحیح دکھاتا ہے، کیمرہ رات کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدر تب ہوگی جب نہ بینے کو دیکھو گے، اس کو دیکھو گے جس سے اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے، جس کے پاس اللہ کی یہ نعمت نہیں ہے، جب اس کو دیکھو گے، اس سے پوچھو گے،
پھر تمہیں قدر ہوگی۔ اللہ نے کتنی بڑی آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کا بہت بڑا بزنس مین، اس سے جب کسی نے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، تمہیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، بتا تیری کوئی اور خواہش ہے؟ تو تو کوئی خواہش کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر؟ اس نے کہا جی مجھے خواہش ہے تو صرف ایک خواہش ہے کہ میری جو یہ دائنی آنکھ ہے، اس آنکھ کی جو پلک ہے، یہ پلک خود بخود کھلتی نہیں ہے اور خود بخود بند نہیں ہوتی۔ شام کو سوتے وقت میں خود بخود بند کرتا ہوں اور صبح اٹھ کے میرے ملازم میری آنکھ کو کھولتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، پھر سارا دن میری آنکھ کھلی رہتی ہے۔ کہتا ہے میری خواہش یہ صرف یہ ہے کہ میرا سارا مال لے لیا جائے، میری ساری دولت لے لی جائے، صرف میری آنکھ کی یہ پلک صحیح کر دی جائے کہ یہ خود بخود بند اور کھلنا شروع ہو جائے۔ یہ آنکھ کی پلک کی اتنی بڑی جو ہے وہ قدر و قیمت ہے، اگر انسان سمجھنا چاہے۔ اگر آپ کی آنکھ ضائع ہونے پہ آ جائے، ڈاکٹر کہیں کہ آپ کی آنکھ ضائع ہو جانی ہے، اتنے پیسے لگیں گے، 10 لاکھ لگے گا، 20 لاکھ لگے گا، آپ کہیں گے میری ساری جائیداد لے لو، سارا خزانہ اور ساری جمع پونجی لے لو، میری صرف اس آنکھ کو بچا لو، میری آنکھ ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے کانوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ جو بہرا ہے اس سے پوچھو، اس کو دیکھو، اور سب سے بڑھ کے اللہ نے زبان کی نعمت سے نوازا ہے۔ جو گنگا ہے اس سے پوچھو زبان کی کیا نعمت ہے۔ زبان جس کی نہیں ہے وہ اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی طلب صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا، وہ کسی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا، اسے ہر وقت محرومی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان کی نعمت چھن جائے پھر بندے کو پتہ چلے گا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے ہمیں عقل اور شعور اور علم کی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط کو پہچانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہمیں اللہ نے جانور نہیں بنایا، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے صحیح کیا غلط کیا ہے، وہ نہیں دیکھتے جلوت ہے خلوت ہے، وہ نہیں دیکھتے میں نے لباس پہننا نہیں پہننا۔ اللہ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس قدر عقل دی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے ہر کام کرتا ہے۔ اگر عقل کی نعمت کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو کبھی کسی پاگل کو، بدحواس کو، دیوانے اور مستانے کو، کسی جو ہے وہ پاگل کو چلتے ہوئے دیکھ لو اور بات کرتے ہوئے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عقل اور سمجھ بوجھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاگل کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں سانس کی نعمت سے نوازا۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اللہ نے فرمایا صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لیتی ہے، اور صبح کی سانس سے تمہاری سانسیں جاری ہوتی ہیں، اور تمہاری سانسیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ان سانسوں کا خیال رکھو اور ان سانسوں کی نعمت کو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ اللہ نے تمہیں سانسوں کی نعمت سے نوازا ہے کیونکہ یہ ایسی اہم نعمت ہے کہ جیسے ہی اس نعمت کو اللہ نے چھینا تمہاری زندگی ختم، تمہاری دنیا ختم، تمہارے اعمال کا سلسلہ ختم، تمہارا اب جزا اور بدلے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہارا حشر اور قبر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت پر بھی انسان کو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا۔ کوئی پتہ نہیں، ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ اب رات یہ آپ نے خبر سنی ہے، خطیب ایشیا، بہت بڑے ہمارے نامور خطیب، ترنم کے بادشاہ اور حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب انتقال فرما گئے ہیں رضا الہی سے۔ اللہ ان کو کڑوٹ کڑوٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، نور سے منور فرمائے۔ اب دیکھیں کہ رات کی بات ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، انسان سوچتا ہے کہ اگر میرا باپ فوت ہو گیا تو ہمارا کیسے گزارا ہوگا، اگر میری ماں فوت ہو گئی ہمارا کیسے گزارا ہوگا۔ یعنی ایسے بندے، ایسے لوگ جو انسان کے لیے ناگزیر ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر گزارا بھی ہو جاتا ہے، پھر اللہ حالات درست بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بقا نہیں دی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے سانس کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جب اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر ہمیں اپنے کردار اور اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، آگے پیچھے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ باتیں تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم غازی اسلام ہیں، ہم نے اسلام کے اندر جہاد کر لیا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس بزدل فوجی کی طرح بن جاتے ہیں جو میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ باتیں، اقبال نے کہا تھا نا کہ گفتار کا غازی تو بن گیا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار اللہ کو مطلوب ہے، باتیں تو منافق بھی بڑی کیا کرتے تھے،
باتیں تو نفاق کا اظہار بھی کر دیتی ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے، عمل اللہ کو مقصود ہے، اور اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہے۔ جب عمل کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، پھر انسان کی دنیا بھی کامیاب، انسان کی آخرت بھی کامیاب۔ اور اللہ کی رضا، آخری بات، وقت ہو گیا، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان جو ہے وہ قیام کرے، عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو میرے بندے ہیں وہ رات کو تھوڑی دیر سوتے ہیں اور وہ بیداری زیادہ کرتے ہیں، وہ قیام زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو میرے بندے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، ان کے بستروں سے ان کے پہلو جو ہیں وہ رات کو الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں پر ساری رات آرام نہیں کرتے، خاص کر کے رمضان کی راتیں ہوں اور آخری عشرے کی ابتدا ہونے والی ہو، انسان کا پہلو ساری رات بستر پہ آرام نہیں کرنا چاہیے، ساری رات بستر پہ سکون نہیں اسے حاصل کرنا چاہیے، بلکہ کچھ دیر اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی دو، تھوڑی سی مشقت بھی دو۔ اللہ کو یہی تو پسند ہے، اپنے بندے کا قیام اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیام کرو، اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ ہے، قیام ہے، عبادت ہے، نوافل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو، اور اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو ناراض کر لو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو والدین ناراض کر لو، اللہ ناراض ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو۔ رب راضی، والد راضی تو رب بھی راضی، والدہ راضی تو رب بھی راضی۔ اپنے والدین کو ناراض نہ کیا کرو، والدین جیسے کہیں ویسے کر لیا کرو۔ تم ابھی بچپن میں ہو، تم ابھی جوانی میں ہو، تم ابھی نہ سمجھی کی عمر میں ہو، تم صحیح اور غلط کے فیصلے میں ٹھوکر بھی کھا سکتے ہو، تمہیں غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن والدین کا فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ والدین تمہارے لیے بہتر سوچتے ہیں، والدین تمہارے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو اس کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے اگر کوئی مخلص ترین ہستیاں ہیں تو وہ انسان کے والدین ہیں، جو ہر حال ہر لمحہ انسان کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اپنے سے بہتر سوچتے ہیں۔ والد یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں پڑھ پایا تو اپنے میں بیٹے کو پڑھاؤں گا، اگر میرے پاس تھوڑی جو ہے وہ میرا تھوڑا مقام ہے، مجھے تھوڑی اہمیت ہے، تو میں اپنے بیٹے کا مقام اور سٹیٹس بڑھاؤں گا۔ میرے پاس تھوڑی تعلیم ہے، بیٹے کو زیادہ تعلیم دوں گا۔ میں نہیں پڑھ سکا، حالات ماندے تھے، حالات ماندے پڑ گئے تھے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو محنت مزدوری کر کے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ حضرات، اپنا والد اور اپنی والدہ کی اس قدر کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ والدین بھی بندے سے، اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جیسے اللہ پیار کرتا ہے ویسے والدین بھی پیار کرتے ہیں، اور والدین سے ناراض ہونا بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پہ خود چھری چلا دے، اپنا پاؤں خود کاٹ دے، اپنی گردن پہ خود چھری چلا دے۔ اپنے اوپر احسانات کرنے والے، اپنا خیال رکھنے والے، اپنے حق میں دعائیں کرنے والے اور اپنے حق میں التجائیں کرنے والے دو ہستیاں اور دو جو ہیں وہ افراد اور دو جو اس کے والدین ہیں، ان کو خود جو ہے وہ دیس نکالا دے دیتا ہے، خود ان کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر والدین کی دعائیں بھی بند، والدین کی نافرمانیاں کرنے والا اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہے، اللہ کے ہاں بھی مذموم ہے، اللہ بھی اس بندے کو مذموم سمجھتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا بڑا ہی افضل ترین کام ہے، بوڑھے والدین کے لیے دعا کرنا بڑا ہی افضل ترین کام ہے، کیونکہ انسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ والدین ساری زندگی تم پہ احسان کرتے ہیں، اور جب تمہارے بدلے کی باری آتی ہے تم احسان سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارے جب احسان کا انکار اللہ دیکھتے ہیں پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرا بندہ تو اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں دے رہا، میرے احسانات کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ والدین کے احسانات تو تھوڑے سے ہیں، اللہ کے احسانات تو بے شمار ہیں۔ اس لیے جو بندہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ اللہ کے بھی احسانات کا بدلہ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب والدین راضی ہو جاتے ہیں
اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا اصل مقصود ہے۔ ہر بات پہ جیسے کہتے ہیں نا 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ہر بات کی انتہا یہ ہے، ہر عمل کی انتہا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو آپ جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اور آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کو صحیح کرنے کی، بدلنے کی، تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کو اپنے وضاقتہ میں، اپنے عمل میں، اپنے چال چلن میں ڈھالنے کی اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔